أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہ ہے جس نے ایک پیغمبر بھیجا انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون 3 جگہ اس کے پہلے قرآن مجید میں ہے، مگر یہاں اس کی شان عجیب ہے، یعنی اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب اس رسول کی عظمت کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے کیوں کر ممکن، اور اس کے لیے میں ایک عام اصول آپ کے سامنے پیش کروں اور اسے فرصت کے لمحات میں دیکھیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ منزل کمال پر پہنچ کے نقص کو سمجھنا آسان ہے، مگر منزل نقص سے کمال کو دیکھنا اور سمجھنا یہ تقریباً ناممکن۔ اس کی روزمرہ کی مثالیں میں 2 آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک یہ کہ بوڑھا جانتا ہے کہ جوانی کیا تھی اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کیا تھا، مگر بچہ سمجھ سکے کہ شباب کیا ہوتا ہے یہ ناممکن ہے۔ دوسری مثال جو اور زیادہ روزمرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سو رہے تھے، لیکن سوتے میں یہ تصور کرنا کہ جاگیں گے تو کیا ہوگا یہ ناممکن ہے۔ سوتے میں تو آدمی خواب دیکھتا ہے تو اسی کو بیداری سمجھتا ہے، تو خواب کے عالم میں بیداری کا تصور نہیں ہو سکتا، بیدار ہونے کے بعد خواب کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک غیر معصوم کیا سمجھ سکتا ہے کہ معصوم کیا ہوتا ہے؟ کہیں غیر معصوم اور معصوم۔ اب اس کے آگے یہ کہ عام افراد کیا سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کیا ہے، اور انبیاء کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو آپ کوئی پھر مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جب
کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، معرفت ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ آپ ممبر پر آ کے یہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ اور غور و فکر کائے کے لیے ہوتا ہے. اور اب اس کے ماورا دینی دلیل عرض کر دوں کہ اس کا خلاصہ تو یہ تھا کہ معرفت بالا تر ہستیوں کی ممکن ہی نہیں، مگر اب حقیقت دینی یہ ہے کہ معرفت خدا واجب ہے. ہر خدا حاصل کرنے کا حکم میں ہے، تو معرفت رسول اور معرفت امام حاصل کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ وہ تو حدیث مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا. تو اب معرفت ممکن چیز ہے تب تو اس کا حکم ہوا، ورنہ ناممکن چیز کا تو حکم نہیں ہوا کرتا. تو اب یہ دونوں باتیں متضاد ہو گئیں. ابھی تو یہ تھا کہ معرفت ممکن ہی نہیں ہے، اور اب یہ ہو گیا کہ معرفت ممکن ہے اور واجب ہے. تو اب یہ دونوں باتیں کیوں کر سمجھ میں آئیں؟ اب اس کے لیے کوئی منطقی فلسفی تقریر کرنا منظور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیے تو سمندر سوئی کے ناکے میں سما نہیں جائے گا، مگر جتنا اس کا ظرف ہے اتنا تو سمندر آ ہی جائے گا. اسی کے ہیں کہ اپنی کشتی ذہن کو ان کے کمالات کے سمندر میں ڈال دیں، پھر جتنی ظرف میں وسعت ہوگی اتنا آ جائے گا. اور اسی لیے ان باتوں پر بحث کرنا اور لڑنا بیکار ہے، اس لیے کہ سب یکساں اگر معرفت رکھتے تو ایمان کے درجے کیوں ہوتے؟ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب خاص میں ایمان کے درجوں کو مقرر کر کے ہمیں بتایا. اب کچھ افراد تو قابل ذکر نہیں تھے، جہاں سے کہ قابل ذکر سمجھے وہاں سے ہمیں درجے بتائے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور ان میں 8ویں درجے پر مقداد اور 9ویں درجے پر ابو ذر اور 10 درجوں پر فائز حضرت سلمان. تو یہ درجات ایمان کیا درجات معرفت سے الگ ہیں؟ وہی ایک ہی ہے کہ جب تک کہ معرفت کامل نہ ہوگی ایمان اس پر کامل کیوں ہوگا؟ تو جب رسول نے ان میں درجے مقرر کر دیے تو وہ تو آپس میں نہیں لڑتے تھے کبھی. تو اسی طرح کوئی زیادہ سمجھا ہے اس کو مبارک ہو، کوئی کم سمجھا ہے اسے مبارک ہو. اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے صلوات. مگر اب یہ 3 ہستیوں کا تذکرہ آ گیا تو اب ایک حقیقت
پر میں متوجہ کروں کہ زبان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ 3 خاص نام ہیں کہ ہمیشہ ایک ساتھ آئے ہیں، جیسے جو فضائل میں حدیث ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے بفیض مجالس جو ہم سنتے رہے ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں کہ جب مقداد کا نام آئے گا فوراً ابو ذر ذہن میں آئیں گے، فوراً سلمان ذہن میں آئیں گے، یعنی یہ شخصیتیں جیسے لازم و ملزوم ہو گئی، ایک سے دوسرے کا تصور ہونے لگا۔ تو جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی وہ 3 نام اس میں آتے ہیں۔ یہ اب ایک حدیث متفق علیہ، جتنے حالات صحابہ کی کتابیں ہیں سب میں وہ درج ہے، اور حالات صحابہ میں 1,000 اور اس سے زیادہ کے صفحات کی کتابیں موجود ہیں۔ جو عام طور سے متداول کتابیں ہیں ان میں سب سے قدیم استیعاب علامہ ابن عبد البر ہے، جو بنی امیہ کے دار السلطنت وہ قرطبہ کے عالم تھے، اور اس کے بعد جناب اصابہ حافظ ابن حجر ہے، اور اسد الغابہ ابن اسیر جزری ہے، اور بہت سے اس کی کتابیں ہیں جو اتنی مشہور و معروف نہیں ہیں۔ تو ان سب میں متفق علیہ ایک حدیث ہے، اور وہ یہ کہ ان الجنۃ لتشتاق الی 3 سلمان و ابی ذر والمقداد، یعنی ایک مسلمان تو مشتاق جنت ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ اور اب ماشاءاللہ صاحبان نظر و فکر ہیں اور صاحبان فہم ہیں کہ جنت وابستہ ہوتی ہے آخری انجام سے۔ جب پیغمبر نے کہ جنت 3 کی مشتاق ہے، وہی 3 سلمان، ابو ذر اور مقداد ان کی مشتاق ہے، تو بس یہ تو ضمناً بات آ گئی ہے، اس کو پھیلانا تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کانٹا دے دیا ہے حق و باطل کا مسلمانوں کے ہاتھ میں، کہ دیکھو میرے بعد جب کوئی دوراہا آئے تو یہ دیکھو کہ یہ کدھر ہیں۔ اب سب سے بڑی ذات اللہ کی، اور میں نے کہا اللہ کی معرفت واجب، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے خود قرآن مجید نے کیا ذریعہ اختیار کیا ہے؟ اس نے وہ سقراط اور ارسطو کی دلیلیں نہیں پیش کی ہیں، فلسفے کے دور و تسلسل میں قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے آثار عملی کو دیکھو، اس کی صنعتوں کو دیکھو، اس کی کاریگریوں کو دیکھو، یعنی آثار کو دیکھ کے اس کا پتہ لگاؤ۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج جو علوم و فنون ہے، جب دنیا اس کی دعوے دار ہے کہ ہم کسی بات کو بے دیکھے نہیں مانتے، تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ہر چیز کو دیکھ کے مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے تھرمامیٹر لگایا، کہا اتنے ڈگری بخار ہے،
کیا اس کا بخار اس تھرمامیٹر میں آ گیا ہے اور وہ دکھائی دیا ہے؟ حضور والا اس کا اثر آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنے درجے بخار ہوتا ہے تو پارا یہاں تک پہنچتا ہے، وہ تلازم آپ کو معلوم ہے، تو اس لیے اثر کو دیکھ کے مؤثر کو سمجھتے ہیں۔ حکیم صاحب نبض دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بخار سمٹ کے نبض میں بھی نہیں آتا ہے، اور نبض کو بھی دیکھتے تھوڑی ہیں، ہاتھ کلائی پر رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں رفتار کو نبض کی۔ انہیں اپنے فن کے لحاظ سے وہ تعلق معلوم ہے جو بخار کو نبض کی رفتار سے ہوتا ہے، تو نبض کی رفتار بتاتی ہے، تو آپ کسی چیز کو دیکھ کے نہیں سمجھتے، ہر ایک کے آثار دیکھتے ہیں، اور اس آثار سے آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ خدا کو بے دیکھے مانو؟ اسے بھی آثار کو دیکھو، اسے مانو۔ تو اس کی معرفت کا ذریعہ یہی کہ اسے کام دیکھیے، ان کاموں کے سے سمجھیے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے ایسے کام انجام دیے۔ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ رسول کیسا ہے، اس آیت میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کام بتائے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے ذمے ہیں، اور اس کے بعد ذہن انسانی پر بار ڈالا ہے کہ اب سوچو کہ ان کاموں کے لیے کیسا ہو چاہیے۔ جب اس نے یہ کام ان کے سپرد کیے ہیں تو اب اس ذات کا اندازہ کرو جس کے سپرد اللہ نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اب یہ اس آیت قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان کاموں کی تفصیل درج ہے جو خالق کی جانب سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے پہلا کام تلاوت آیات، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام اب وہ بعض آیتوں میں وہ بات کو یہ پہلے فرق نہیں ہوتا، نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، اس کا آج میں نے ترجمہ کیا سدھارنا، یہی لکھا بھی ہے میں نے ترجمہ۔ تو نفوس کی اصلاح کرنا جن لفظوں سے کہیے، یہ ایک دوسرا کام۔ تیسرا کام، اس ایک میں دو کام ہیں، لفظیں ایک ہیں معنی کے لحاظ سے دو ہیں، ایک کتاب کی تعلیم دینا اور چوتھے حکمت کی تعلیم دینا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ایک کام ہوا تعلیم کتاب اور ایک کام تعلیم حکمت۔ یہ چار کام اس نے اپنے رسول کے ذمے کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انہی کاموں سے ایک بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو فریضہ رسول بس یتلو علیہم آیاتی ہی پر ختم ہو جاتا۔ جب تلاوت آیات کر دی تو وہ کتاب پہنچ گئی، اب وہ کافی ہے۔ اب اس کے آگے رسول کا کوئی اور کام ہو نہیں چاہیے تھا، مگر یہاں اور آگے بڑھی بات، یہ تو گویا ابجد ہے تعلیم رسول کے نصاب کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اس کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔
اس کے بعد یہ ہے کہ یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بھی بناتے ہیں. یہ دوسرا کام ہوا نا. اور پھر تیسرا کام انہی کے ذمے ہے کہ یہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. اب یہ کتاب کوئی اور ہے. وہی تو کتاب ہے جس کی آیتیں یہ سناتے تھے، اور جس وقت سنا رہے تھے اس وقت سب اہل زبان تھے، سب عربی نہ خود عرب. اس کے باوجود تلاوت کتاب کی کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر تعلیم بھی دیتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل زبان جو عرب تھے وہ بھی بغیر تعلیم رسول کے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے. انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں قرآن سمجھ گئے. علم قرآن حاصل ہو گیا. ابھی 2 دن کی بات ہے، ایک صاحب نے تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ عربی سے واقف ہیں؟ کہا جی نہیں، عربی سے واقف نہیں ہے، تفسیر قرآن لکھ رہے. تو میں نے کہا کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، ترجموں کی تفسیر ہوگی. یہ بھی ایک رجحان بہت بڑا ہو گیا ہے کہ بس کوئی ماشاءاللہ پروفیسر ہے تو اب وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے. کوئی ماشاءاللہ مثلاً اور کچھ ہے تو وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے. تو جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان سے بالکل واقف نہیں ہے اور پھر اس کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے. تو وہ جو اہل زبان تھے وہ بھی بغیر رسول کی تعلیم کے نہیں سمجھتے تھے. اور کتاب کی تعلیم ہو گئی تب بھی کچھ رہ گیا جس کے لیے 4تھا کلاس حکمت کا قائم ہوا. یہ حکمت وہ فلسفہ تھوڑی ہے جس کے ارسطو وغیرہ واقف تھے. یہ حکمت وہ ہے جو اسرار کتاب ہیں، جو رموز کتاب ہیں. اور اب یہ 4 آخر درجے کیوں قرار دیے گئے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ طالب علموں کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے. ایک کلاس تو عام ہے اور وہ تلاوت کتاب کا ہے. اس میں تو مومن و کافر کی بھی تفریق نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم چوراہوں پر کھڑے ہو کے گویا قرآن کی آیات سناتے ہیں. کعبے میں جا کے جتنے وہاں کے گرد و پیش لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. تو اب اس میں تو دیکھا نہیں جاتا کون سن رہا ہے، جو سنے. اور اگر سنائے نہ تو حجت کیوں کر قائم ہو؟ پھر کافر پر کفر کا الزام کیوں کرائے؟ پھر اسے سزائے کفر کس طرح ملے؟ لہذا وہ درجہ تعلیمی تو عام ہے. اب جب آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تو اس سے کچھ نے اثر لیا، کچھ نے اثر نہ لیا. جنہوں نے بالکل اثر نہ لیا وہ کافر کے کافر رہے. تو اب جب انہوں نے اسلام قبول ہی نہ کیا تو فرائض رسول ان کی نسبت ختم ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ مدرسہ ہدایت رسول سے ان کا نام خارج کر دیا گیا. لیکن اب جنہوں نے کہ اثر قبول کیا یعنی مسلمان ہوئے، اب وہ دوسرے کلاس میں داخل کیے گئے جو ہے تزکیہ نفوس کا، کہ اب ان کے نفوس کی اصلاح کرو. اب وہ سب عبادات کے احکام تزکیہ نفوس کے لیے ہیں اور اسی لیے نماز کا حکم دیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ مومنین پر نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر ایک فرض ہے جو باعتبار اوقات مقرر ہے.
روزے کا حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض ہے۔ اب ہر جگہ پکارا جا رہا ہے جو اس کلاس کو پاس کر چکے ہیں، اور وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا میں کم سے کم بقلے میں خود داخل ہیں۔ اب ان کے لیے یہ فریضہ ہو گیا، ان کو احکام دیجئے، ان کے نفوس کے تزکیے کے جو سامان ذرائع ہیں وہ انہیں بتائیے اور سکھائیے۔ تو فریضہ رسالت ان کے لیے آگے بڑھا، یزکیہم، کہ یہ ان کو تزکیہ نفوس بھی کریں، ان کے نفوس کی اصلاح بھی کریں۔ اب جب پہلے کلاس میں ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ہر ایک نے اثر قبول نہیں کر لیا، ارے اگر ہدایت پیغمبر میں ایسی کیمیاوی تاثیر ہوتی کہ جبری طور پر تبدیل حیت کر دے، ماہیت بدل دے، تو فوراً سب مومن کیوں نہ ہو جاتے؟ معلوم ہے کہ جب سے جیسے ہدایت الہی میں جبر کار فرما نہیں ہے ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا، ویسے ہی ہدایت پیغمبر میں وہ کیمیاوی اثر نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دم سننے والا بدل جائے۔ جبھی تو سننے کے بعد بھی کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ تو جب پہلے فیض میں، پہلے درجہ تعلیمی میں، پہلے کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ نے اثر قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، تو دوسرے میں یہ تصور کہاں صحیح ہوگا کہ اب جب مسلمان ہو گئے تو پھر سب برابر کے ہو گئے؟ بلکہ اب اس کلاس میں بھی کچھ پر پورا اثر ہوگا، کچھ پر ناقص اثر ہوگا، کچھ پر بالکل نہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں، نماز کے بعد حضرت کی تقریر سنتے ہیں، اگر بحمداللہ مسلمان نہ ہوتے تو نماز جماعتی میں کیوں شریک ہوتے؟ اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر خطبہ رسول کا کیوں سنتے؟ مگر جو ہی وہاں سے اٹھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی روایت تھوڑی بیان کر رہا ہوں، کہ فوراً آپس میں کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا تھا۔ قرآن کی لفظیں یہ ہیں، ماذا قال آنفا، ارے یہ ابھی کیا کہا تھا؟ ارے بھائی خود سن رہے تھے، دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ ابھی کیا کہا تھا؟ معلوم ہوتا ہے اچاٹ ذہن کا طالب علم ہے کہ کلاس میں بیٹھتا ہے مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بیان کر رہا ہے اس معزز گروہ کا جو کہ پیغمبر کے آس پاس ہے، وہ سن رہا ہے حضرت کا خطبہ، کہ اسی وقت پوچھ رہے ہیں ابھی کیا کہا تھا، یعنی ابھی سنا تھا، ابھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا، سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہا تھا۔ تو اب بتائیے ان پر اثر ہوگا؟ تو اب جب اثر نہ ہوا تو فریضہ رسول ان کی نسبت ختم ہو گیا۔ اب وہ تیسرے کلاس میں جو علم الکتاب کا ہے اس میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ لفظیں یاد کر لیں مگر معنی کتاب وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم الکتاب کے کلاس میں یہ داخل نہیں کیے گئے اس لیے کہ اس کے پہلے ہی کلاس میں فیل ہو گئے۔ اب وہ لوگ جن کو تعلیم کتاب دی اور انہوں نے علم الکتاب سے فیض حاصل کر لیا، اب وہ اس لائق ہوں گے چنے ہوئے چند اشخاص کہ انہیں رموز کتاب بتائے جائیں، انہیں اسرار کتاب بتائے جائیں۔ وہ چوتھا درجہ ہے حکمت کا، جسے قرآن نے کہا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا۔ صلوات بھیجیے والله۔ اب مجھے ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا،
وہ مکتب خیال ہے جو کہتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت. میں تو معاذ اللہ یہ کہہ کے کہوں گا کہ آپ کی حیثیت معاذ اللہ ایک چٹھی رساں کی تھی. ارے وہ خدا کی کتاب ہے، ان کے نزدیک چٹھی ہے، تو وہ بس خدا کی کتاب پہنچا دی. چٹھی رسانی کا کام ان کے ذمہ تھا. تو میں کہتا ہوں یہ اسی وقت پھر کسی حد تک صحیح ہوتا جب فریضہ یتلو علیہم آیاتی پہ ختم ہو جاتا. تلاوت آیات کر دی، چٹھی پہنچا دی، اب جا کے اطمینان سے گھر بیٹھے. مگر ان کا کام تو ختم نہیں ہوا. قرآن نے کہا یزکیم، یہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. تو کیا چٹھی رساں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر گھر پر جا کے پوچھے کون اس میں سچ بولتے ہیں، کون جھوٹ بولتے ہیں، کون امین ہے، کون خائن ہے، کون نمازی ہے، کون غیر نمازی ہے؟ کیا چٹھی رساں کا یہ کام بھی؟ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ علم الکتاب کے بھی بتانے کی ذمہ داریاں ہیں. اب جناب چٹھی رساں تو بعض وقت اس زبان کو بھی نہیں جانتا جس زبان میں کوئی خط لکھا گیا ہے. تو کیا کبھی چٹھی رساں کو روک کے آپ کہیے گا کہ ارے بھائی یہ خط پہنچے بھی تو جاؤ؟ وہ کہے گا میرا کام چٹھی کا پہنچانا تھا، میرا کام اس خط کو پڑھنا تھوڑی تھا. مگر خالق کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب، ارے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، علم الکتاب بھی ان کے ذریعے سے ملے گا. اور اب اتنا ہی نہیں بلکہ اب اس چٹھی رساں سے پوچھئے کہ اصل مطلب لکھنے والے کا کیا ہے، اس کے راز بھی بتائیے، اس کے رموز بھی بتائیے. تو بتائیے برائے خدا. ارے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے اسے تو مانیے. پھر بلند آواز سے صلوات دی. لیجیے اب ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا. وہ بات ایک ہی ہے، اس کو غلاف لپیٹ لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے. کبھی کسی نعرے کی صورت میں کہہ دیا، کبھی کوئی فلسفہ بنا کے کہہ دیا، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. تو جناب اب وہ مکتب خیال جو پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے، اور اسی طرف اس کی نشر و اشاعت بھی ہے کہ جناب والا ماخذ دین بس کتاب ہے، سنت نہیں ہے. وہی بات کتاب کافی ہے. یہ وہی نعرہ ہے جو پروان چڑھا ہے مختلف صورتوں میں. تو جناب ماخذ دین بس کتاب ہے، سنت نہیں. میں کہتا ہوں اسی ایک آیت سے اس کا بھی فیصلہ. تلاوت آیات کتاب کرتے ہیں، لیجئے کتاب تو پہنچ گئی. اب یہ یزکیم، یہ تزکیہ نفوس کرتے ہیں. اب وہ الفاظ جس سے تزکیہ نفوس ہوتا ہے وہ کب جزو کتاب ہیں؟ وہ تو آپ ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ کے افعال سے ہوں گے جو سب جزو سنت ہیں. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اب تعلیم کے لیے جو تشریحات یہ کرتے ہیں وہ جزو کتاب ہوتے تو تلاوت میں پہنچنے جاتے. معلوم ہوتا ہے وہ سب بھی ان کے ارشادات ہیں جس کے ذریعے سے تعلیم کتاب دی. اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں. تو وہ الفاظ جس کے ذریعے سے یا جس طریقوں سے حکمت تعلیم کرتے ہیں وہ بھی جزو سنت ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب تو 1/4 دین کی حامل ہے. تو جس نے کتاب کو لے کے سنت کو چھوڑا اس نے 3/4 دین چھوڑ دیا، 1/4 دین.
4 کام ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہیں، اور اب ان 4 میں جو ترتیب میں نے بتائی کہ وہ ایک کلاس ہے جس میں وہ سب ہیں، اور اس کے بعد وہ کلاس ہے، اور اس کے بعد اور چھٹا مجمع، تو تیسرا کلاس ہے، اور کم ہوا تو چوتھا کلاس ہے، تو یہ ترتیب یہ کیوں کر ہوگی؟ یعنی معلم کی سوجھ بوجھ پر ہے کہ اب پہلے کلاس کا اس نے دیکھا کن پر اثر ہوا کن پر نہیں ہوا، تو اب ایک طبقے کو چھانٹ دیا جس پر کچھ اثر نہیں ہوا، ان کو لے لیا جن پر اثر ہوا۔ اب دوسرا کلاس شروع کیا تو یہ دیکھا کن پر اثر ہوا کن پر نہیں ہوا، اور جن پر اثر ہوا ان کو مزید تعلیم کے لیے منتخب کر لیا، اوروں کو چھوڑ دیا۔ جو تیسرے کلاس کو پاس کر چکے ان کو دیکھا کن پر پورا اثر ہوا کن پر ناقص ہوا، اس لحاظ سے وہ چوتھا فیض یعنی تعلیم حکمت دینا شروع کی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ پیغمبر کی سوجھ بوجھ سے وابستہ ہے، اور یاد رکھیے کتاب بے زبان ہے، وہ اس سوجھ بوجھ کو نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ جو کام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے، تو اتنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موضوع کتنا وسیع ہے۔ اور خیر اب معلوم ہوا یہاں سے جا کے کل تو میں نے بلا تکلف کر دیا تھا کہ یہ 3 مجلسوں کا سلسلہ ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مجلس چاند سے وابستہ ہے، کہ چاند ہو تو پھر وہ گھٹ جائے گی مجلس، اور چاند نہ ہو تو بہہ جائے گی۔ تو اب یہ سمجھا نہیں جا سکتا یقین کے ساتھ کہ کل یہاں مجلس ہے یا کہیں اور کہیں تو آئی، یعنی میں تو بچوں گا نہیں، وہ چاند ہو یا نہ ہو تو مجھے تو بیان کرنا ہے، لیکن اب یہاں بیان کرنا ہے یا کہیں اور؟ ہاں ابھی تک انشاءاللہ تک کے طور پر کہیے، کیونکہ سنا مسئلہ صاف نہیں تھا، لہٰذا کہیں اور سے اطلاع آ سکتی ہے، بعد میں ثبوت ہو سکتا ہے۔ تو جیسے روزے کی نیت کر لیتے ہیں، چاند عید کا ثابت ہو گیا تو توڑ دیا جاتا ہے، ویسے ہی بس انشاءاللہ فیصلہ قائم ہوگا بانیان مجلس کا۔ ظاہر ہے دل یہی چاہتا ہوگا، دعائیں ان کی یہی ہوں گی کہ یہی ہو۔ تو اب یہ جو میرے لیے تو یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھوں کہ آج مجھے ختم کرنا ہے موضوع یا کل ختم ہوگا۔ بہرحال وہ بحمد اللہ وسعت اس میں اتنی ہے کہ وہ 8 دن اور ہو تب بھی سلسلہ بیان جاری رہ سکتا ہے۔ تو اب یہ بہرحال اب تو پہلے یہی سمجھ کے کہوں کہ شاید آج ہی مکمل ہو جائے، نہیں کل پھر انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ جو 4 کام سے کیے گئے، تو پہلا کام ان میں دیکھیے کتنا اہم ہے، پھر باقی کام تو بعد کو ہیں۔ تلاوت آیات، یہ بظاہر تو ہمارے نزدیک بہت آسان ہے، ہم قرآن اٹھاتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب خالق کسی کو مقرر کرے اپنے آیات کی تلاوت کے لیے، تو تلاوت کسے کہتے ہیں؟ وہی الفاظ جو نازل شدہ ہیں انہی کو پڑھے تب تلاوت ہوگی۔ ترجمہ میں پڑھ کے سناؤں تو وہ تلاوت ہوگا؟ یہ عیسائیوں کا تصور ہے کہ ہر زبان والی بائبل ہے، ہمارے نزدیک تو یہ تصور نہیں ہے۔ اصل قرآن تو وہی ہے، یہ سب ترجمے ہیں۔ تو یہ ترجمہ سنانا ہوگا،
تلاوت تو یہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ زبان بدل گئی، وہ عربی تھی، اردو ہو گئی یا کوئی اور زبان ہو گئی. اچھا، زبان بھی وہی رہے لیکن لفظیں بدل جائیں. باسا کے بجائے ارسلہ ہو جائے. مجھے معلوم ہے دونوں کے معنی وہی ہوں گے، بھیجا. تو اگر لفظیں بدل جائیں تو زبان وہی رہے عربی، تب بھی آپ کہیں گے تلاوت نہیں. اب یہ نیت پر ہے، یا وہ تشریح ہوگی یا تحریف ہوگی. لفظیں بالکل وہی رہیں، ترتیب بدل جائے. آیت کی ترتیب فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ. اب ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہیں کہ عربی قواعد میں فعل کے بعد پہلا درجہ فاعل کا ہے، پھر مفعول کا درجہ ہوتا ہے. تو اب کوئی استاد طالب علم کو بتانے کے لیے یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ خِيفَةً فِي نَفْسِهِ. کوئی لفظ نہ گھٹی ہے نہ بڑھی ہے، بالکل وہی لفظیں ہیں جو آیت میں تھیں. صرف موسیٰ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا، تو اب یہ تلاوت ہوگی. حالانکہ زبان بھی وہی، لفظیں بھی وہی، مگر نہیں، ہم نے سمجھانے کے لیے الٹ پھیر کر دیا، تو اب وہ تلاوت نہیں ہوگی. تو پھر تلاوت کیا ہے؟ تلاوت یہ ہے کہ الفاظ الہی وہی اسی طرح خلق تک پہنچ جائیں. تب ہوگی تلاوت. فرض کیجئے کسی سے میں نے کہا کہ میرا یہ پیغام فلاں صاحب کو جا کے کہہ دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے، اور دیکھیے انہی لفظوں میں کہیے گا. اب وہاں تک جاتے جاتے بیچارے ایک لفظ بھول گئے، مگر مطلب سمجھ لیا تھا، اس لیے فوراً ذہن نے دوسری لفظ وہاں موضوع کر دی اور جا کے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. اب پیغام دینے والے کو اگر پتہ نہیں چلا تو خیر، اور اگر یہ واپس آئے انہوں نے کہا کیا کہا تھا، اب انہیں وہ اپنی لفظیں یاد تھیں، کہا میں نے یہ کہا تھا، ان کا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا. تو وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ میرا کلام پہنچایا. اب یہ دیکھیے کہ یہ رسول نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں آیات خدا کی. جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے جو ایک واقعہ خاص کا پتہ دے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تلاوت کر دی، بلکہ مضارع ہے جو تجدد و استمرار کا پتہ دیتا ہے. یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہی ہے، ان کی شان یہی ہے، ان کا شیوا یہی ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ماضی بھی داخل، اس میں حال بھی داخل، اس میں مستقبل بھی داخل، سب زمانے داخل. وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے، نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی دلیل عقلی نہ ہوتی، کوئی دلیل نقلی نہ ہوتی، تو یہ ایک جز آیت کا رسول کے سہو و نسیان سے بری ہونے کے لیے تھا. تو یہ ایک جز یتلو علیہم آیاتہ میں کتنی رفعت ہے، کتنی بلندی ہے. اور اس کے بعد یزکیہم
ان کے نفوذ کو تزکیہ کرتا ہے۔ اب مجھے تو ایک ایک لفظ کو کہنا ہے کہ آج کم سے کم لفظوں کی مختصر تشریح ہو جائے۔ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے تو کوئی دوسرے تک پہنچائی نہیں جا سکتی صفت جب تک خود اس صفت کا حامل نہ ہو۔ تو وہ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے نفوس کو طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تو یہ یزکیہم، یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیت تطہیر ہے۔ صلوات بھیجیے بلند۔ طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تو یہ یزکیہم، یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیت تطہیر ہے۔ صلوات بھیجیے بلند۔ یہ اس کی تصدیق ہے کہ ان کا نفس پاک ہے، اس کے معیار پر پاک ہے۔ اور اب یہاں جناب پاک کرے گا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ کچھ ہے جب تو پاک کیا، یہاں پاک کرے گا نہیں ہے، پاک ہے۔ صلوات بھیجیے بلند۔ اور اس کے بعد جناب یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ایک کام، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وہ دوسرا کام۔ اور انہیں کب تک کے لیے؟ رسول بھیجا ہے تو جب تک کے لیے رسالت ہے، تب تک ان کے ذمے تعلیم کتاب بھی اور تعلیم حکمت بھی۔ تو اب یہ معلم ہے نوع انسانی کے، کب تک؟ جب تک رسالت، اور رسالت پیغمبر کب تک؟ ہاں وہ ایک دفعہ تو یہ کہہ چکا ہوں گا شاید کبھی کہ آواز یہی آئی کہ قیامت تک، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت کہنا بھی ہمارے حدود تعبیر کی کوتاہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہے تو شفاعت کس اعتبار سے؟ قیامت کی قید لگانا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ رسالت تو لامحدود، مگر تعلیم اسے کہہ لیجئے کہ تا قیامت ان کے ذمے، کیونکہ جب تعلیم حاصل کرنے والے نہیں رہے تو اب کلاس کن کے لیے رہے؟ تو تعلیم کتاب و حکمت تا قیامت۔ اب ماشاءاللہ مجمع میں جب سب، جہاں تک میری نظر جاتی ہے، وہ عوام بالکل نہیں ہیں بلکہ علماء ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہیں اور طالب علم بھی یقیناً۔ یہ ایک خوشگوار انقلاب ہے جو مجھے ہندوستان میں بھی محسوس ہوا ہے، اور میں نے ممبر پر اس کا اقرار کیا، اور یہاں بھی، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجالس میں سن رسیدہ افراد زیادہ ہوتے تھے اور نوجوان کم ہوتے تھے۔ تو یہ بڑا خوشگوار انقلاب ہے جو مستقبل نیک کا دین کے لیے خبر دیتا ہے۔ میں دین کے مستقبل سے مایوسین میں نہیں ہوں، بلکہ میں رجائیت کا حامی ہوں۔ دین وہ ختم ہوگا جو عقل کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو، اور ظاہر ہے کہ طالب علم جو ہوں گے وہ نوجوان ہی زیادہ تر ہو سکتے ہیں، تو سب کو میں مخاطب کروں گا کہ
معلم کسی کلاس کا جو ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی اسکول یا کالج کا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس کی ذات تشریح کروں کہ اگر معلم ایسا ہے کہ 6 مہینے تک تو بچوں کو اس سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ اس کے برابر آ جاتے ہوں اور 2 مہینے کے بعد اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہوں، تو یہ معلم اس لائق ہے کہ اس درجے کا معلم ہو؟ سب سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لائق نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی معلم سے مثلا 5 برس تک کی تعلیم متعلق ہے، اب سنا ہے کہ وہ سلسلہ نہیں رہا، ایک وقت میں یک معلمی اسکول ہوتے تھے کہ بس ایک استاد ہے، اب جو بھی طالب علم آئے گا کسی بھی کلاس کا ہو وہ اس کو اسی سے پڑھنا پڑے گا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال کوئی مضمون اسے پڑھانا ہو، کسی درجے کا کسی سال کوئی مضمون، غرض اب فرض کیجئے کہ 2 برس 3 برس 4 برس اس سے سابقہ رہنا ہے طالب علموں کو، تو یہ اگر ایسا ہو کہ بس سال بھر تک تو پڑھا سکے اور سال بھر کے بعد طالب علم برابر آ جاتا ہو پھر بخ جاتا ہو، تو وہ اس لائق ہے؟ اب خامخواہ خطابت میں آپ کا وضاحت تھوڑی کرنا ہے کہ اب 1 سال سے میں 5 برس پہنچا اور 5 برس سے 10 سے 20، اب ایک اصول قائم ہوا اور وہ اصول یہ قائم ہوا کہ جتنے بھی زمانے تک کے لیے کوئی معلم ہو، جتنی ممکن ترقی طالب علموں کے دماغوں کی اتنے زمانے میں ہو سکتی ہے اس سے بالا تر ہونا چاہیے معلم کو۔ جب وہ معلم بنایا گیا ہے اسی وقت، ورنہ وہ مستحق نہیں ہے کہ معلم بنایا جائے۔ اب جسے خالق نے قیامت تک کے لیے معلم بنایا ہو تو بربنائے اصول تعلیمی قائل ہونا پڑے گا کہ عالم الغیب خدا کے علم میں جتنی امکانی ترقی نوع بشر کی قیامت تک ہے اس سے اونچا تھا وہ معلم جسے اس نے معلم بنایا ہے۔ اب صلوات بھیج دیجئے درمیانی میں۔ اب انسان روز قیامت تک کتنی ترقی کر سکتا ہے وہ ہم اور آپ اس وقت سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ارے جس لائن میں ترقی کر رہا ہے تو ذہن کی ترقی، چاہے مصرف غلط ہو تو ترقی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ 10 برس بعد کیا ہوگا اور 20 برس بعد کیا ہوگا، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک وقت میں 50-60 برس پہلے مثلا کہا جاتا کہ یہاں سے بیٹھ کے اور تم دہلی کی آواز سنو گے تو کوئی نہ مانتا، اور آج تو راستہ چلتے میں دنیا بھر کی آوازیں۔ ارے کسی وقت تو چائے خانوں میں ہوٹلوں میں جانے کی ضرورت تھی اور اب تو جی ساتھ لیے پھرتے ہیں اور جہاں ہیں وہاں آوازیں سن رہے ہیں دنیا بھر کی، اور اسے شاید 20-25 برس پہلے کہا جاتا بلکہ اور 10 برس کہ ارے آواز ہی سن رہے ہو، یہیں سے وہاں کا منظر بھی دیکھو گے، تو اسے شاید 10-20 برس پہلے نہ کہا جاتا، نہ سمجھا جاتا، کہنے والے کو دیوانہ کہا جاتا۔ لیکن اب تو وہ بھی کچھ دن پہلے تو ذرا کمیاب تھا، بعض گھروں میں تھا، اب تو تقریباً ہر گھر میں یہ بھی ہو گیا
کہ یہاں سے بیٹھ کے پورا منظر بھی وہ دیکھیے، چاہے دیکھنے کا ہو چاہے نہ دیکھنے کا ہو، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ابھی 10 برس پہلے سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اب جب رفتار ترقی یہ ہے تو 10 برس بعد کیا ہوگا، اور 20 برس بعد کیا ہوگا، اور پھر 100 برس بعد کیا ہوگا، اسے کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے تو کچھ آسانی اس میں محسوس ہوئی کہ میں اس پر غور کروں کہ یہ ترقیاں جو ہو رہی ہیں اور بہت سی ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، یہ کن لائنوں پر ہو رہی ہیں، کس چیز میں یہ ترقیاں ہو رہی ہیں۔ تو میری تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تمام ترقیاں 2 چیزوں میں ہو رہی ہیں، ایک سرعت رفتار اور ایک شدت اختصار۔ مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے ہونے لگی، اور پھر ہفتوں کی مسافت دنوں میں طے ہونے لگی، اور اس کے بعد دنوں کی مسافت منٹوں میں طے ہونے لگی، اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ثانیوں میں اور دقیقوں میں نہ طے ہوگی۔ اور بہت سے کام جو ایک جماعت مل کے بہت عرصے میں کرتے، وہ اب تھوڑے دن میں مشینوں کی مدد سے ہو جاتے ہیں۔ تو تمام ترقیاں ان 2 چیزوں میں، سرعت رفتار اور شدت اختصار۔ تو جو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے واقعات حیات میں کوئی مثال ایسی ہونا چاہیے تھی کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے پھر بھی پیچھے رہے، آگے نہ جا سکے۔ اور وہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جا کر ہو آئے اور زنجیر در ہلتی رہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انسان کے سمت سفر 4 تھی، مغرب، مشرق، جنوب، شمال۔ اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو وہ اسی دنیا میں گھما پھرا کے پہنچا دیے جاتے، مگر بھیجنے والے کو معلوم تھا کہ انسان کی سمت سفر بدلے گی۔ یہ چاند تک پہنچے گا اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی نہیں پہنچ جائے گا۔ جب چاند تک پہنچ گیا تو اور ستاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب سمت سے سفر ادھر ہو گئی۔ تو جسے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اسے چاہیے، لازم تھا کہ ادھر اتنی دور تک پہنچا دیا جائے کہ اب لاکھ انسان اونچا جائے پھر بھی پیچھے رہے، آگے نہ جا سکے۔ تو انسان چاند تک گیا ہے، جسے ہمارے پرانے ریاضی والے کہتے ہیں فلک الدنیا پر ہے۔ فلک الدنیا نے سب سے نیچے کا آسمان جو بس ہمارے اوپر ہے، وہاں چاند ہے، وہاں تک ابھی یہ انسان کی پرواز ہوئی ہے۔ مگر اس کے آگے اب چاہے جہاں جائے، ستارہ مریخ تک جائے، زہرہ تک جائے، عطارد تک جائے، اب میں کہتا ہوں ستارہ زحل تک پہنچ جائے جہاں تک ابھی تک تخیل بھی نہیں ہوا ہے۔ ستارہ زحل سب سے اونچا ہے ان میں، تو وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ لیکن جس ستارے پر بھی پہنچ جائے، جس سیارے پر بھی جائے، تو میں کہوں گا کہ وہ ہمارے رسول کا روندا ہوا راستہ ہے۔ یہ بولیں گا اور آپ اس موضوع کے مشتاق تو بہت رہتے ہیں اور فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر ابھی تک جب سے آ رہا ہوں کراچی میں، یہاں ہمیشہ ایک جھلکی اس منزل کی لوگوں کے سامنے میرے بیان میں آتی رہی ہے۔ تو بس آج اتنا ہی صحیح، پھر کبھی اور کوئی جز صحیح۔
مگر ایک بڑی بحث ہے، میں کہتا ہوں اس کا تصفیہ اس سے ہو جاتا ہے، اسی سے، اتنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے جو عقلی ضرورت معراج کی عرض کی ہے تو وہ اب غور کر لیجئے کہ یہ جو چاند تک گئے ہیں یہ اگر روحانی طور پر گئے ہوں تو معراج روحانی مان کے بعد بن جائے گی، اور اگر یہ سب جسم سمیت گئے ہوں تو اپنے رسول کو ان سے پیچھے نہ سمجھیے۔ اب یہ منزل تھی ان کی جو افضل المرسلین قرار دیے گئے، خاتم النبیین قرار دیے گئے، اور ان کا مرتبہ تمام رسولوں میں سب سے افضل و برتر ہوا۔ اور عام طور سے تو ذہن میں آتا ہوگا کہ یہاں سے باب مصائب بہت دور ہے، مگر ان کے فضائل و مصائب اتنے دست و گریباں ہیں کہ مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی ہے منتقل ہونے میں۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جس پر پوری بنیاد جناب شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب سر الشہادتین کی قائم ہے۔ صاحبان علم و تعلیم یافتہ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ خاندان ولی اللہ کو اس وقت مسلمانوں میں ایک خاص عظمت اور اہمیت حاصل ہے، اور یہ ان کے اولاد میں شاہ عبدالعزیز دہلوی سب سے ممتاز فرد تھی، اور ان کے تعارف کے لیے یہ کافی ہے یہاں کہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ یعنی اس کتاب کے مصنف ہیں، جس کے نمام کتنے ایڈیشن چھپ رہے ہیں یہاں۔ تو یہ ان کی ایک کتاب ہے سر الشہادتین، کہ جتنے شہادت نامے ہیں اس وقت، چاہے وہاں ہو چاہے یہاں، سب کا ماخذ، سب کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے۔ اسی وقت ترجمے ہوئے ذکر الشہادتین اور تقریر الشہادتین اور تحریر الشہادتین، فارسی اور اردو سب وہ کتاب عربی میں۔ تو سر الشہادتین کی بنیاد اسی چیز پر ہے، فضیلت رسول پر ہے بنیاد۔ ترجمہ ہے اس کا ذکر سر الشہادتین کا کہ دو شہادتوں کا راز۔ اب ابھی تو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ دو شہادتوں کا راز اور اس کی بنیاد فضیلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مگر وہ پوری کتاب کی داغ بیل اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، اور کوئی فضیلت کسی رسول اور نبی کو نہیں ملی مگر یہ کہ اس کے مثل یا اس سے بہتر ہمارے رسول کو فضیلت حاصل ہوئی۔ بالکل خلاصہ کر کے اسے عرض کر رہا ہوں، اسی کو انہوں نے پھیلا کے کتاب میں بیان کیا۔ تو ان فضائل میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے، ایک فضیلت شہادت بھی ہے۔ یعنی بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، اس کی تفصیل کو انہوں نے بیان کی ہے۔ جناب زکریہ کا ذکر کیا ہے، جناب یحییٰ کا ذکر کیا ہے، اور بحمداللہ ہمارے مجالس میں ان سب کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو اصل مرکزی مقصد ذکر امام حسین علیہ السلام ہے مجلس کا، ورنہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے رسول کا یعنی، اور اس کے بعد خدا کا ذکر وہ بھی ہوتا ہے، یعنی حسین کے ذکر کے ساتھ یہ سب ذکر ہوتے ہیں۔ اور اب اسے کسی اور موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ ہماری مجلسیں بھی اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بہت بڑا مدرسہ ہے دینیات کا۔ یہ جو چیزیں لوگ مدرسے میں آ کے نہیں حاصل کر سکتے وہ ان مجالس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ان سب کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، زکریہ کا بھی، جناب یحییٰ کا بھی، اور انبیاء کا جو شہید ہوئے ہیں تو ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر اگر ان پر کسی دشمن کا حربہ کارگر ہو جاتا
اور وہ اس طرح سے نمایاں طور سے شہید ہو جاتے، تو اب ان کا تصور یہ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے اور پھر ترقی اسلام میں رکاوٹ ہو جاتی، یعنی جیسے ان کے تحت شعور میں یہ کچھ ہے کہ جو گرد و پیش افراد ہیں ان میں خامی ہے ابھی۔ بہرحال اب وہ حقیقت ہے، ذہن میں ہے ان کے، اب میں کیا کروں کہ انہی کا بیان ہے کہ پھر ترقی اسلام رک جاتی، یعنی لوگ بہت سے کچھ توقعات کی بنا پر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو خوشگوار امیدوں میں ہیں، تو اب وہ پھر ان کو مایوسی ہو جاتی، ترقی اسلام رک جاتی۔ اب میں کہتا ہوں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال مختصر یہ کہ حکمت ربانی اس کی متقاضی نہیں تھی کہ براہ راست ان پر دشمن کا ظاہر بظاہر کوئی حربہ کارگر ہو، لیکن اگر یہ فضیلت رہ جاتی فضائل رسول میں تو اس کے معنی ہے کہ آپ کا درجہ گھٹ جاتا اور انبیاء سے، لہذا منظور قدرت ہوا کہ براہ راست تو حضرت پر کسی کی تلوار کسی کا نیزہ کام نہ کرے، مگر یہ فضیلت آپ کے فضائل میں رہ بھی نہ جائے، اس کے لیے خالق نے پیغمبر کو 2 نواسے عطا فرمائے، اور شروع سے یہ اہتمام کیا، چونکہ منظور قدرت یہ تھا، لہذا یہ اہتمام کیا کہ ان کی خصوصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نمایاں سے نمایاں تر ہوتی جائے۔ اب بہت سی باتیں ہیں کہ بحث برائے بحث میں انسان دوسرے کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، مگر جب اپنی جگہ ہوتی ہے تو ضمیر کی رہنمائی سے اسے مانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مثلا جو بھی نواسا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا، نسبت اسی کی طرف ہوگی، فرزند اپنے باپ کا ہوگا، لیکن یہ ہے نواسے مگر خدا نے ان کو ان کا بیٹا قرار دیا۔ یہ ان کی خصوصیت رکھی کہ یہ فرزند رسول ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی غذا وہ شیر مادر سے ہوتی ہے، لیکن ان کی غذا لعاب دہن رسول سے ہوئی، تاکہ اجزاء جسم رسول ان کے جسم میں شامل ہو جائیں۔ یہ اہتمام خالق نے کیا، اور پھر حدیثیں کچھ فضائل کی بھی درج کی کہ یوں تعارف کرایا اور یوں لوگوں کو ان کے خصوصیت اپنے سے بتائی، یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب رسول نے یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کیا تو ہم بھی جو مجلسیں کریں اسے بدعت نہ کہیے، یہ بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ سب اہتمام ہوا، اور اس کے بعد آخری نتیجہ یہ کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ شہادت سری یعنی خفیہ شہادت، وہ ظاہر سے ہوتی ہے، اور شہادت جہری یعنی کھلم کھلا شہادت وہ تلوار سے ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں قسم کی شہادتیں دونوں نواسوں میں تقسیم ہو گئیں۔ وہ شہادت سری یعنی زہر والی شہادت حسن مجتبیٰ کے حصے میں آئی، اور یہ تلوار والی شہادت نمایاں طور سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور اس طرح وہ فضیلت شہادت ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے فضائل رسول میں شامل ہو گئی۔ بپورا خلاصہ یہ ان کی کتاب کا میں نے عرض کر دیا، اب نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ اب وہ خود تشریف فرما ہوتے تو میں ان کی پوری کتاب کے مضمون کا خلاصہ خود ان کو سنا کے تصدیق کراتا، لیکن اب وہ تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ صاف ہے یا نہیں؟
وہ یہ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے. بس اب انتہائی ادب سے، کیونکہ میرے بہت بزرگ ہوتے، اگر وہ موجود ہوتے تو بہت ادب سے میں ان سے عرض کرتا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بس اب یہ بتا دیجئے کہ پھر قاتل حسین کس کا قاتل اور قاتل حسن کس کا قاتل؟ اب جناب پھر اس قاتل کے بارے میں کچھ کہنے سننے میں اختلاف نہ رکھیے. اب جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسین کو کہنا جائز سمجھیے، اور جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسن کے لیے کہنا جائز سمجھیے. اور بس اب جب یہ بات آ گئی تو ایک سوال جو ہوتا ہے ہماری عزاداری پر، اور معلوم ہے کہ تمام منطق و فلسفہ اور شریعت اور قرآن اور حدیث کے حربے وہ صرف کیے جاتے ہیں سوچ سوچ کر اسی ہمارے عزاداری پر. یعنی روتے ہم ہیں مگر آنکھوں کو تکلیف دوسروں کی ہوتی ہے، سینے پر ماتم ہم کرتے ہیں، درد سینے میں دوسروں کے ہوتا ہے. تو یہ ہوئے تو ایک سوال بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ اور بعض وہ سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ واقعی سننے والا جیسے محجوب ہو جائے، شرما جائے، جیسے قائل ہو جائے کہ تم آخر وفات رسول میں اتنا غم کیوں نہیں کرتے، اتنی یادگار اس کی کیوں نہیں قائم کرتے جتنی کہ شہادت حسین میں تم یہ سب کرتے ہو. تو ایک سوال ہے، چونکہ بہرحال کوئی شیعہ اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معصوم کو رسول سے بالاتر سمجھتے ہیں، تو اب یہ سوال ہوتا ہے. تو اب جیسے بعض وقت کوئی لاجواب ہو جائے گا، تو اب ارشاد جناب شاہ عبدالعزیز دہلوی کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت تک ہے جب تک کہو وفات رسول اور شہادت حسین. اسی پر یہ سوال مبنی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے ارشاد کی روشنی میں سال میں 2 تاریخیں ہیں، ایک وفات رسول، ایک شہادت رسول. اب یہ آپ فیصلہ کیجئے کہ وفات کی یادگار منائیں یا شہادت کی. اور اب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع کے لیے ایک اس کا زندہ نتیجہ عرض کر دوں کہ وفات کی یاد میں ہمارے لیے عملی نمونہ کوئی نہیں ہے، اور شہادت کی یاد میں جو خود اختیاری اقدامات ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اب بتائیے حیات اسلام کے لیے کون زیادہ کارگر ہے؟ اور بس اب انداز مصائب میں بس کروں گا کہ ہم سے کیا پوچھنا ہے، اسے آسمان سے پوچھنا ہے کہ وفات رسول پر کیوں خون کی بارش نہیں ہوئی، اور شہادت حسین پر کیوں خون کی بارش ہوئی. اب اسے دیکھ لیجئے، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب صواعق محرقہ جو انتہائی سخت رد میں ہمارے لکھی گئی ہے، مگر اس میں دیکھ لیجئے، اور مطالب السئول میں علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کی کتاب ہے، اس میں دیکھ لیجئے، اور فصول مہمہ علامہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے، اس میں دیکھ لیجئے، اور تذکرہ خواص الامہ سبت ابن جوزی میں دیکھ لیجئے. اور یہ تو اس وقت نام یوں ہی یاد آ گئے تو پیش کر دیے، اور کتابوں میں سب میں دیکھ لیجئے کہ شہادت حسین پر 40 دن تک ان سب کتابوں میں ہے کہ جو کپڑا زیر آسمان پھیلایا جاتا تھا اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے.
ہمارے امکان کی کوتاہی ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے حضرات شعراء مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں خون کے آنسو، مگر ہم تو یہ سے آنسو بہاتے ہیں. حقیقت میں کائنات نے خون کے آنسو بہائے. 40 دن تک. اس کے معنی ہے کہ عاشوراء ہی کے دن کو اس نے یوم غم نہیں بنایا، بلکہ 40 کی تاریخ بھی اس نے مقرر کر دی. وہ 20 صفر تک 40 دن پورے ہوتے ہیں جس میں کائنات سوگوار رہی. اور بعض وقت ایک روایت کے ساتھ درایت ایسی شریک ہو جاتی ہے کہ وہ تواتر کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اب کوئی کہے کہ یہ راویوں نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی، مگر جناب سب سے قدیم بسیط تاریخ کربلا کی وہ طبری ہے. طبری یقیناً بہت ہمیں قدر ہے اس کی اس بنا پر کہ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے کتب جمہور میں جس میں اتنے بسط تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو درج کیا گیا ہے. نہ کسی نے 2 ورق لکھے، کسی نے 5 ورق لکھے. تو یہ طبری کی اہمیت ہے اور قدیم ترین تاریخ جو ہمارے بڑی تاریخوں میں ہمارے ہاتھ میں اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ بعد کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے راویوں نے بیان کیا. بڑا دلدوز مرقع ہے جو یاد دلاؤں گا کہ وہ وقت جب کوفے کے بازار سے ماشاءاللہ وہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا. میں ہلکی ہی لفظ کہتا ہوں کہ قافلہ گزر رہا ہے. اب وہ قافلہ کیسا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ جب کوفے کے راہ سے قافلہ گزر رہا ہے اور ابھی کوئی بہت دن نہیں ہوئے. ارے 11 محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو کوفے دوسرے دن تیسرے دن پہنچ گیا، یعنی بہت قریبی موقع. اور اس وقت اس واقعے کے تواتر کی دلیل قطعی قائم ہوتی ہے کہ کوفے کے بازار میں پہلے تو ایک جملہ سید سجاد کا ہے جو ایک جملہ مرثیہ ہے کہ جب منظر ایسا دردناک تھا کہ گزر رہا تھا قافلہ تو چاروں طرف سے وہ جو تماشائی آئے تھے تو کوہرام برپا ہو گیا. کوٹھوں پر سے جو خواتین تھیں اور جو راستوں میں کھڑی ہوئی تھیں ایک عالم گیریے کا، مرد و زن تمام پر طاری تھا. اور میں کہتا ہوں وہی دلیل انقلاب تھا. تو وہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک جملہ فرمایا ہے ہمارے چوتھے امام نے کہ ہؤلاء یبکون فمن قتلنا. ارے یہ تو سب رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ ماشاءاللہ آپ بیتاب ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ مصائب خنجر و تیر ہی کا نام نہیں ہے، یہ ان حضرات کے جملے ہیں ایسے موقع کو جو 1000 مصیبتوں کا دفتر ہیں. ارے یہ سب تو رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ اور اب اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، اور وہ کہ جس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے، اس وقت اس نے مقصد حسین کی تکمیل کے لیے اپنے خطبے سے باپ کی یاد تازہ کر دی. سننے والے نے کہہ دیا اسی وقت کہ معلوم ہو رہا تھا علی کی زبان ہے اور زینب کا دہن ہے. تو اب اس خطبے کو پیش نہیں کرنا ہے مگر یہ جملہ اس کا جو میرے بیان کی دلیل ہے
کہ اس خطبے میں، ان دشمنوں کے مجمع میں جس میں ہر ایک انکار کر سکتا تھا، مگر اس مجمع میں فاطمہ کی بیٹی نے اور علی کی اس وقت نائب نے اور حسین کے قافلے کی سالار نے یہ جملہ کہا کہ اتعجبون ان تبکی السماء دما، ارے تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ یہ تبری کے صفحات پر موجود ہے، آپ سے یہ دستاویز ہے قطعی اس واقعے کے صحت کی۔ اور بس اہل عزا اب ختم کر دوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو، اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارے 1400 برس تک آخر کب تک رو گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سوال نے میرے رگے دل کو توڑ دیا۔ ارے ہم سے کہتے ہو 1400 برس کے بعد کیوں رو رہے ہو؟ ارے جنہیں بر وقت رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا۔ حسین کو رونے والیوں کی کمی نہ تھی، زینب و ام کلثوم ایسی بہنیں ہیں، فاطمہ و سکینہ ایسی بیٹیاں، لیلا اور رباب ایسی بیویاں، سید سجاد ایسا فرزند، مگر رونے کہاں پائے؟ ادھر وارث کی خبر آئی، ادھر اشقیاء آگ لے کر خیموں کے پاس آ گئے، اب اپنے وارث کی صف ماتم کے